بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سن 61 ہجری میں ان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں حقیقت میں بہت غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور جھوٹے قصے کہانیاں گھڑے گئے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس واقعے کی شدت کا احساس دلانے کے لیے۔ ممکن ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والے ان کی نیک نیتی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہوں، لیکن تاریخی حقائق ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں گھڑ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر شور مچانے والے یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی شہادت کا اصل سبب ہیں، کہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف دعوت دی، اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور ان کو لڑنے کے لیے، قتال کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور آخر میں یہ المناک واقعہ پیش آتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں، جس کے دل میں بھی اسلام کی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت ہے، ان کے دل میں اس واقعے کا غم ہے، اس کا درد ہونا چاہیے۔ لیکن اس واقعے کو غلط رخ دینا، غلط قصے کہانیوں کے ساتھ بیان کرنا، حقیقت میں یہ چیز غلط ہے۔ اور پھر غلطی صرف اس حد تک نہیں کہ غلط قصے کہانیاں، بلکہ اس کے مد مقابل ایسے لوگوں پر کیچڑ اچھالنا کہ جن کا دور سے بھی اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یعنی صحابہ کرام ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو اصل میں حقیقت دیکھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس واقعے کو ایشو بنایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے، حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتال میں، ان کے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی ایک بھی صحابی شریک نہیں تھا، ان کے خلاف کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام ان کی خیر خواہی کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس بات کی ان کو تنبیہ کی تھی کہ آپ اس طرف نہ جائیں، آپ کی جان پر خطرہ ہے۔ اور اس طرح سے اکثر صحابہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت غمزدہ ہوتے ان کی شہادت پر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی شہادت کو غلط رخ دے کر جو ہے انہی عظیم صحابہ کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور غلط قسم کے قصے کہانیاں چھوڑے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، اور پھر ان کی شہادت کے بعد عورتوں کو جو ہے نعوذ باللہ برہنہ کیا گیا، ان کے ساتھ گستاخی کی گئی اور اس طرح کی چیزیں کی گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ ان کی شہادت کو اتنا بڑا تاریخ کا واقعہ بنا دینا کہ ہر سال ان پر ماتم کیا جائے، تو پوچھنے والا کو پوچھے کیا اسلام کی تاریخ میں اور کسی کی شہادت پیش نہیں آئی، یا کوئی اس طرح کے عظیم واقعات پیش نہیں آئے؟ خود ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن اکثر و بیشتر ان کی شہادت کے دن کو بھی لوگ نہیں جانتے کہ وہ کب شہید ہوئے۔ اسی محرم کے مہینے کے حوالے سے ہی، اس محرم کی 1 تاریخ کو اسلام کے فاروق، کہ جن سے اسلام کو بہت بڑی اللہ نے عزت اور وقار دیا، اسلام کو پھیلایا، ان کو شہید کیا گیا، لیکن اس دن کے حوالے سے کوئی آدمی نہیں جانتا کہ یہ کون سا دن ہے۔ اور اسی طرح دوسرے عظیم صحابہ کی شہادتیں، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، آپ کے دوہرے داماد ہیں، ذو النورین جن کو نام دیا جاتا ہے، ان کی شہادت بھی جو بڑے مظلومانہ انداز سے ہوئی، اور جن کی شہادت ان سارے فتنوں کا، فساد کا دروازہ بنتی ہے، تو ان کی شہادت پر بھی کوئی ایسا شور نہیں مچتا، بلکہ ان کی شہادت کو ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ہستی کو، ایک شخصیت کو پکڑ لیا گیا اور ان کو ایشو بنا لیا گیا سارا یہ شور مچانے کا، جبکہ اسلام کے اندر تو بڑے بڑے عظیم شہادتوں کے واقعات ہیں، اور ان سبھی سے بڑھ کر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات،
کہ جس کا غم کس قدر تھا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں ایسے ہے جیسے مدینہ پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہمیں صحابہ کو کچھ سوجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کہیں، کیا کریں۔ اس قدر غم کا انداز ان کے اوپر، اور کوئی شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پوری امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے بہت بڑے غم کا ذریعہ ہے، لیکن ہمیں اس پر غم نہیں ہوتا، اس پر ہم ماتم نہیں کرتے، اور نہ تو ہم ماتم کرنا ہی چاہیے کیونکہ اسلام نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ہستی کو، ایک شخصیت کو ایشو بنا لیا گیا، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو اصل دین سے ہٹا کر اس طرح کے خرافات کے دین پر لگا دینا۔ تو جاننے کی ضرورت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم شہادت ہے، بہت المناک ہے، لیکن اس سے المناک شہادتیں اور بھی تاریخ میں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی تاریخ کو جاننے کی اور حقائق کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق معاملات کو کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔